الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ گزشتہ آیت میں جو شیطان نے یہ 4 دعوے کیے کہ میں نے گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی آرزو میں ڈال دوں گا اور انہیں یہ حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان ڈال دیں، کاٹ ڈالیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں، تو اس پر مزید رب نے فرمایا آگے کہ وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے یعدہم، اولاد آدم سے، اور ویمنیم، اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے کہ اب موت کب آئے، ابھی تو کر لے یہ جو کرنا ہے، ابھی دور ہے یہ سب چیزیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا ہے۔ شیطان دھوکہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ شیطان اس بات سے پھر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی ہے اور تم نے میری بات پر لبیک کہا، اب میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا۔ یہ دیکھ سورہ ابراہیم میں ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہاں ہے اور شیطان نے کہا، یعنی یقینی بات ہے کہ قال بمان یقولو کہے گا، لما قضی الامر جب فیصلہ ہو چکے گا اور کفار جہنم میں پہنچ جائیں گے، اسے ملامت کریں گے کہ تم کو تم نے ہم کو یہاں لایا، کافر کہیں گے تو نے دھوکہ دیا، یہ ہے تیرے وعدے کیا تھے؟ شیطان نے تو وعدے کیے ہیں نا کہ میں یہ کر دوں گا، ان کے دل میں یہ ڈال دوں گا، یہ ڈال دوں گا، یہ ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ وعدکم، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، تم کلام میں پڑھتے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اب جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں تو شیطان تھا، تمہیں تو بتایا گیا تھا، میں تو تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اپنے ایجنٹ یعنی سرداران کفار کے ذریعے کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ سزا جزا ہے، یہ شیطان کے وعدے تھے۔ بت پرستی اچھی چیز ہے، معلوم کہ کفار کے پیشواؤں کا کلام درپردہ ابلیس کا کلام ہے۔ ابلیس نے ان سرداروں کے وعدہ کرنے کو اپنا وعدہ قرار دیا، ورنہ خود ابلیس نے براہ راست کس سے وعدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن شیطان چونکہ یہ انسان کو بھی شامل ہے اور جن کو بھی، شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جناتوں میں بھی ہے۔ تو اب وما کان اللہ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی وہ نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی کہ میں تمہیں اس کے ذریعے قابو کر لیتا، مگر میں تو صرف تم کو بلایا کرتا تھا، تمہارے دل میں ایک بات ڈالتا تھا، فاستجبتم لی، تم میری بات مانتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ تم میری بات مانو، مجھ پر عقیدہ رکھو، فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن تم نے اس کو نہ کہا۔ تو اب کیا ہوا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو میں تمہارا فریاد نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور تم میری بھی نہیں کر، میں تو خود جہنم میں، وما انتم بمصرخی، تم میری بھی تو مدد نہیں کر سکتے۔ تو انی کفرت بما اشرکتم من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، میں نے انکار کیا اس بات کا جو میں نے تم سے بات کہی تھی، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو میں نے ان سے پہلے باتیں کی تھی میں اس سے بیزار ہو گیا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ شیطان کا وعدہ جو ہے وہ دھوکہ ہے، اور اولئک مأواہم جہنم، اب ان لوگوں جو شیطان کے شکنجے میں آگئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، آپ اس کے لیے اس سے بچنے کی اور بھاگنے کی کوئی پناہ کی جگہ انہیں نہیں ملے گی. اب یہ اسی میں پڑے رہیں گے جہنم میں، اس لیے اور نکلنے کا کوئی راستہ اس سے نہیں ہے. اور وہ لوگ اب ترغیب کے ساتھ ترغیب اور وعید کے ساتھ وعد کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے اور اعمال صالحہ بھی کیے. صرف یہ نہیں کہ بس رسمی طور پہ کلمہ پڑھ لیا، باقی کام جو ہے نا وہ شیطان کا کرتا تھا. فساد، تکبر، غرور، خاندان میں، محلے میں اس کا کام ہی تھا فساد پھیلانا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اچھے کام کیے. تو رب فرماتا سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم ان کو ان جنتوں میں ڈال دیں گے، داخل کر فرما دیں گے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، نہریں بہتی ہیں، 4 قسم کی نہریں، پانی اور دودھ اور شراب اور صاف شہد کی نہریں. سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 15 میں ذکر آئے گا. اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. ہر نعمت دنیا میں جو ملتی ہے وہ زائل ہوتی ہے، رب فرماتے وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہیں. اس میں نہ خوف ہوگا، نہ بے امنی ہوگی، نہ موت آئے گی. اور ہمیشہ ہمیشہ وعد اللہ حقا. شیطان کا وعدہ کیا تھا؟ غرور تھا. وما من شیطان الا غرورا. اور وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کا وعدہ سچ ہے، برحق ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں دیکھیں کس پیارے انداز سے رب کریم نے اپنے بندوں کو سمجھایا. شیطان کو کہا تو اپنا کام کر، لیکن شیطان کے مقابلے میں جو بیماری ہے روحانی، اس کے مقابلے میں روحانی علاج لے کر، آسمانی کتابیں لے کر انبیاء علیہ السلام آئے. اور پھر آخر میں خاتم النبیین محمد عقائد و جہان علیہ السلام تشریف لائے اور ایک پیاری کتاب قرآن پاک دی، جس میں تمام واقعات اور تفصیلی باتیں ہیں کہ جو اس قرآن کے قریب ہو گیا تو یقیناً اتنی پیاری کتاب کہ رب کریم اس کتاب کے ذریعے جیسے حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کتنے قومیں عروج پر جاتی اس قرآن کو پڑھ کر، وَيَدْعُ بِآخِرِينَ. اور جس نے اس کو پیٹ کر کے دنیاوی کتابوں پر کروڑوں اور لاکھوں روپے دنیا کے دوسرے کونے تک دوسری کتابوں کو سیکھنے کے لیے گئے، لیکن قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے مسجد تک نہ آ سکے اور ان کو پیٹ کر دیا، تو وہ لوگ جو ہے وہ وَيَدْعُ بِآخِرِينَ آ گئے، وہ ذلت اور رسوائی میں ہو گئے. تو گنوا دی ہم نے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تو اس میں یہ باتیں جو شیطان نے جہاں جہاں پہ سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ کس انداز سے شیطان نے دھمکیاں دی. سورہ اسراء میں کہ میں ان کی جھڑیں کھیڑ کے رکھ دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور اس سے ایک مقرر میرا حصہ ہے اور انہیں سیدھے راستے پر نہیں پاؤ گے. تو رب کریم نے فرمایا پھر جو تیری پیچھے آ گئے تو رب نے فرمایا میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے پھر جہنم کو بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ. پھر اللہ کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دھوکے میں نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ بس صرف کلمہ پڑھا پھر اس کلمے کے مطابق اس کے نظریات بھی نہیں ہیں اور اس کے اعمال بھی نہیں ہیں اور وہ بالکل شیطان کے نقش قدم پر ہے. تو وہ میں ایک شعر اکثر سناتا رہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے پاس بیٹھ کر ان کے تعلیماتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم تو یہ ہو کہ اگر ہم اس کے خلاف کریں تو اس کے گناہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما. ایسے نہ ہو کہ ہم گناہ بھی کریں اور پھر کہیں کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. تو یقیناً اس میں جو ہماری آیت نمبر 123 آئے گی اس میں پھر یہ تفصیل ہوگی کہ تمہارے صرف خواہشاتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کہ آرزوؤں پر کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے عقیدہ، نظریہ اور عملی میدان میں سرگرم ہونے چاہیے. کریم اللہ سے دعائے
قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو نیکوکار مرد عورتیں ہیں کریم اللہ انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے، اور جو غلط راستے پر گناہ میں مبتلا ہیں کریم اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماؤ، جن کے عقائد بھی خراب ہوئے ہیں یا اللہ انہیں سوچنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا یہ ضروری ہے اس میں، کیونکہ ان کے لیے آگے جو آیت نمبر 124 آئے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہو اور اعمال صالحہ کرے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔